اپنی موت کو یاد کریں. یہ موت نہ جانے کب آ جائے. آپ کیا تیاری کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پہنچ جائیں کچھ پتا نہیں. اسی بسر میں کچھ سالوں پہلے ایک ساتھی کے ساتھ واقعہ ہوا. چھٹی لگوا چکے تھے, وہ گھر جا رہے تھے, سامان سمیٹ چکے تھے. صبح فلائٹ سے نکلتے بیوی بچوں سے, ماں باپ سے ملاقات ہوتی. لیکن ہوا یہ کہ رات آنے سے پہلے عصر کی نماز میں, نماز ہی کی حالت میں ان پر اٹیک آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. انہیں یہیں دفن کر دیا گیا, وہ گھر نہیں پہنچ سکے. تو آؤ دوستو, ہم اپنی موت کو یاد کریں اور موت کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اپنے لیے تیاری کر لیں. دوسروں کو دکھ نہ دیں, ایک دوسرے کو درگزر کر دیں, معاف کر دیں, نیک اعمال کر لیں. یہ موت کبھی ایکسیڈنٹ کا بہانہ ہے, کبھی ہارٹ اٹیک کا بہانہ ہے. بہت دکھ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. لیکن جب کسی قریبی آدمی کے ساتھ, قریبی گاؤں کے ساتھ, جن کو ہم جانتے پہچانتے ہیں اپنے دوستوں کے ذریعے, یہ خبریں سنتے ہیں تو انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے. اس ٹائم اپنے بچوں کی یاد آتی ہے, فون فان کرنا پڑتا ہے. یہ سب چھوٹ جائے گا دنیا, جیسے ان کے دونوں بیٹے اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ گئے, ایسے ہم چلے جائیں گے. یہ دنیا ایسے ہی رہ جائے گی, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں. چاہے جتنی سرکشی کر لو, چاہے جتنے بڑے بن جاؤ, چاہے جتنا اچھا نام کما لو, چاہے جتنا برائی کر لو, لیکن یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے, ایک ایسا واقعہ ہے یہ جس سے سب کو پالا کرنا ہے. کسی کی ماں چلی گئی, کبھی ہم سوچتے تھے کہ ماں نہیں رہے گی تو ہم کیسے رہ پائیں. ہماری عمر غالباً 18-19 سال کی رہی ہوگی. آج میں 50 سال کو پہنچ رہا ہوں. تقریباً 18 یا 19 سال کی میری عمر رہی ہوگی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. آج میرے والد زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ صحت اور عمل صالح کے ساتھ ان کی عمر کو دراز کرے, ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے. کل ہم یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے. آؤ تھوڑی دیر ہم اپنی موت کو یاد کر لیں, بہت ضروری ہے. یہ موت ہی وہ چیز ہے جو سب سے بڑی سچائی ہے. کتنی گودیں خالی ہو گئیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنے باپ بے اولاد ہو گئے, کتنی ماؤں کا سہارا چھن گیا. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو سنو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مال دولت کی اور اولاد کی چکر, مال دولت حاصل کرنے کے چکر میں, اپنے اولاد کو آرام پہنچانے کے چکر میں, ان کی فکر میں تم اللہ کے ذکر سے, اپنے فرض سے غافل ہو جاؤ. ایسا نہ ہونا چاہیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کے مال نے, تجارت نے, کاروبار نے, اعزا و قارب, آل اولاد کی دیکھ ریکھ اور اس کی محبت نے اسے اپنے فریضے سے, اللہ کے ذکر سے, قرآن سے, سنت سے, موت کی یاد سے غافل کر دیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور سنو قبل اس کے کہ موت کا پنجہ تمہیں دبوچ لے، موت تمہیں آ جائے اس سے پہلے ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ضرورت مندوں کو عطا کرو، پریشان حال لوگوں کے کام آؤ۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اگر نیک عمل نہیں کر پاؤ گے اور موت اچانک آ جائے گی تو اس وقت کہو گے کہ اے میرے رب تھوڑی مہلت ہمیں کیوں نہ دے دی، قریب وقت تک مجھے کیوں نہیں مہلت دے دیا تو نے، فَأَصَّدَّقَ، میں خوب صدقات کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور آج جب ہمیں موقع ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، تب ہم موت سے پہلے اپنے لیے تیاری نہیں کر رہے۔ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کر کے زندگی گزارے، وعمل لما بعد الموت، اور اس کا ایک ایک عمل اس کی موت کے لیے سامان ہو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا، ٹائم آ جائے گا، تو ایک لمحہ کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی، چاہے آپ فلائٹ میں ہوں، آپ ٹرین میں ہوں، آپ گاڑی میں ہوں، آپ سوار ہوں، آپ سو رہے ہوں، آپ بیٹھے ہوں، آپ برائی کر رہے ہوں، آپ نیکی کر رہے ہوں، آپ کھانا کھا رہے ہوں، ملک الموت مہلت نہیں دے گا۔ نہ جانے کس حالت میں کس کی موت آ جائے، ایک لمحہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے فرصت نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی تم جو کچھ کر رہے ہو نا خوب خبر رکھ رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، دنیا بھلا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی، وَقَلِيلٌ مَّن يَتَجَاوَزَ، بہت کم لوگ 70 سے آگے جائیں گے۔ 50 سال ہماری بھی عمر ہو چکی، آپ کی بھی عمر 60 سال 40 سال ہو چکی، کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا۔ موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، یہ بچے چھوٹ جائیں گے، یہ دولت چھوٹ جائے گی، یہ گاڑی بنگلہ، یہ کھیتی، یہ کاروبار، یہ دوست، یہ احباب، یہ رشتے ناتے، یہ عہدے، یہ کرسی، یہ نیتا گیری، سب چلی جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن۔ ایک اور شعر تھا اس کو میں یاد نہیں، میں نے تضمین کر دی اس میں، وہ پیمبر ہو ولی ہو اور غنی ہو یا فقیر، وہ پیمبر ہو ولی ہو یا غنی ہو یا فقیر، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تم کو مل جانا ہے، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، اور کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔
تیرے بیوی بچے جب مجبور ہو جائیں گے سب، تیرے بیوی بچے جب مجبور ہو جائیں گے سب، وہ گھڑی آنے کو ہے کہ دور ہو جائیں گے سب۔ جن کے لیے جھمیلا پال رہے ہیں، یہ کما رہے ہیں، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ زمین، یہ مزدوری اور یہ فلاں یہ فلاں، یہ سب ختم ہونے کو ہے۔ یہ سوچا کرو، تیرے بچے بیوی جب مجبور ہو جائیں گے سب، وہ گھڑی آنے کو ہے کہ دور ہو جائیں گے سب۔ روئیں گے احباب تجھ پر ایک دن وہ آئے گا، روئیں گے، آج ہم دوسروں پر رو رہے ہیں، کل دوسرے ہم پہ روئیں گے۔ روئیں گے احباب تجھ پر ایک دن وہ آئے گا، موت کے تختے پہ جب تجھ کو لٹایا جائے گا۔ اللہ، کیا وقت ہوگا۔ دوسرے نہلائیں گے اور پھر کفن پہنائیں گے۔ آج ہماری میجارٹی ہے، دوست احباب ہیں، کتنے لوگوں کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں، ہٹو بچو ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھی گاڑی ہے، اچھا کھانا ہے، بہترین روشنی ہے، لائٹ، پنکھے، اے سی ہیں۔ دوسرے نہلائیں گے اور پھر کفن پہنائیں گے، اور قبر میں تجھ کو اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے۔ جس بیوی کے لیے آپ تڑپتے ہیں، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، جن بچوں کے آرام کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، یہ سب چھوڑ جائیں، سب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آر فرمایا، یا محمد عش ما عشت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی جی لو ایک دن مرنا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہو محبت کر لو، جس سے چاہو دوستی کر لو، اس سے جدا ہونا ہے۔ دوسرے نہلائیں گے اور پھر کفن پہنائیں گے، قبر میں تجھ کو اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے، اور یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ ہم کو بھی نہیں رہنا ہے، آپ کو بھی نہیں رہنا ہے۔ آج ہمارے دادا نہیں، پردادا نہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، پرسوں ہمارے بچے نہیں ہوں گے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، اس لیے عمل کی تیاری کرو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ جب ملک الموت آ جائے گا، آپ کہو گے ایک سیکنڈ کے لیے موقع دے دو، میں اللہ سے توبہ کر لوں، نہیں دیا جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ مہلت نہیں دی جائے گی، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے تو کوئی کام کر لو، ارے کہاں مدتوں تک جوانی رہے گی۔ 4 دن کی زندگی ہے، کاٹ لیں ہنس بول کے، کس کو رہنا ہے یہاں مہمان تم مہمان ہم۔ قرآن آیات کی روشنی میں آئیے ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس اللہ کے ساتھ تم کفر کیسے کر رہے ہو، تم مردے تھے، تمہاری کوئی زندگی نہ تھی۔ ثم فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور مرنے کے بعد زندہ ہو گئے، اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ حساب و کتاب کے لیے
ایسی دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا نہیں ہے؟ آنا ہے جناب۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی مصیبت میں، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا اللہ کے علاوہ۔ جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے کیے کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ ہے کامیاب کون ہوگا؟ سنیں، کامیابی کے لیے ہم پریشان ہیں اس دنیا کی دوڑ میں کہ کون کامیاب ہے، کون زیادہ پیسہ کما لے، کون آگے بڑھ جائے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیا فائدہ؟ بڑی بڑی جائیداد بنا لو، عمل صحیح نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، قرآن و سنت سے تعلق نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہو، نیک لوگوں سے محبت نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، دوسروں کے لیے نیکی کا جذبہ نہ ہو، اس کے بعد آنکھ بند کر لو، سب ختم۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہے کامیابی یہ ہے کہ اچھی نوکری مل جائے، لمبی لمبی زمینیں خرید کو، بڑے بڑے پلاٹ کے مالک ہو جاؤ، یہ کامیابی ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، کامیابی ہے۔ آخرت کو بھول کر کے دنیا کے فرعون بن جاؤ، کامیابی ہے نہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت کا داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک نیک بندے کو جو دنیا میں بڑی غریبی، مسکینی، مشقت، گمنامی کی زندگی گزار کر گیا ہوگا، اللہ تعالی اس کے نیک عمل کی وجہ سے جنت کے ایک نہر میں ڈبکی دے گا اور پوچھے گا، اے میرے بندے، ہل رأیت بؤسا قط، میرے بندے کبھی تو نے پریشانی، کوئی تکلیف،
کوئی غم، کوئی مشکل، کوئی مصیبت دیکھا ہے دنیا میں؟ کہے گا لا واہ یا ربی ما رأیت بوسن قبط، ایک ڈبکی نے سب بھلا دیا، میں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا لذت ہے اس جنت کی، جس کو بھول کر کے ہم دنیا میں پھنسے ہوئے۔ اور ایک بہت مالدار آدمی، بڑے آدمی کو بڑی عیش کی زندگی گزارنے والا، دنیا میں ہر چیز اس کو راحت کی چیز حاصل ہے، لیکن وہ اللہ سے دور، لوگوں کے حقوق سے دور، قرآن و سنت سے دور، توحید سے دور، اتباع سے دور، نیکیوں سے دور زندگی گزار کر چلا گیا عیش کر کے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی ایک نہر میں ڈب کے دے گا اور کہے گا حل رأیت خیرا قط، خوب مزے کر کے آئے ہو، کبھی تم آرام نام کی چیز سنے ہو، جانتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو لگتا نہیں کبھی دنیا میں مجھے آرام ملا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت کا داخلہ مل گیا وہی کامیاب ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ روزانہ ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، جنازے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، نہ جانے ہم کتنوں کو دفنا رہے ہیں، کتنے ہمارے سامنے ہاسپٹل میں پڑے آخری سانس لے رہے ہیں، کتنے خطرناک مرض میں مبتلا ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ وہی پرانی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ عیش چاہیے، جوانی چاہیے نا، آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں جوانی کہاں ہے۔ خوبصورتی چاہیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خوبصورتی کہاں ہے۔ آرام اور سکون اور عیش چاہیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تندرستی چاہیے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تندرستی کہاں ہے۔ ہمیشہ جینا چاہتے ہو، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بشارت دے رہے ہیں مسلمانوں، آؤ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی موت کو لائے گا، اللہ کے حکم سے موت کو ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا، اور جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ جہنمیوں سے کہے گا جانتے ہو کیا چیز ہے یہ؟ وہ کہیں گے موت ہے۔ ثم یذبح، پھر اس موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور جہنمی غمگین ہو جائیں گے، جنتی خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جنت میں اعلان ہوگا، فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ سنو، اِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اے جنتیو اب اس جنت میں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ اے میرے بھائیو، جو توحید پر ہو، سنت پر ہو، نیک عمل کرتے ہو، تم نے دنیا میں بہت بیماریاں جھیلی ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، تمہارے ہاتھ نہیں، تمہارے پیر کٹ گئے، تمہاری آنکھیں چلی گئیں، تمہارے دانت چلے گئے، تمہاری قوت سماعت چلی گئی، تمہاری بینائی چلی گئی، تم کو ہارٹ اٹیک ہوا، تم شوگر کے مریض تھے، تم تھائرائیڈ کے مریض تھے، تم بلڈ پریشر کے مریض تھے، بلڈ پریشر لو کے مریض تھے، تم نہ جانے کن کن بیماریوں کے مریض تھے، لیکن تم نے صبر کیا، تم نے دین پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا جنت میں تمہارے لیے، اے میرے مسلمان بھائیو، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے میرے جنتی بندو اب اس جنت میں تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی اس جنت میں نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، عیش چاہیے نا، بہترین رہنا سہنا کھانا پینا چاہیے نا، آؤ اس جنت میں جنتیوں عیش کرو، آرام ہی آرام کرو، مزے ہی مزے کرو، کبھی تم کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اس جنت میں نہیں دیکھو گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، لیٹے رہو، ہاتھ بڑھا کر کے انگور کا گچھا آپ کے قریب آ جائے، سیب کا گچھا قریب آ جائے، اللہ اکبر،
اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بشر. ہم نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا وہم و گمان گزرا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. ہاں دنیا میں بڑھاپا لوگ جھیل رہے ہیں، ہاتھ میں طاقت ختم ہے، پیر میں چلنے کی طاقت نہیں رہ گئی، گانٹھ میں مڑنے کی طاقت نہیں، آنکھ کی بینائی کمزور ہے، چشمہ لگا رہے ہیں، کان میں قوت سماعت چلی گئی بڑھاپے کی وجہ سے، کان کی مشین لگی ہوئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے دانت جھڑ گئے، مختلف دانت لگائے ہوئے ہیں، طاقت ہے تو. بال سفید ہو گئے، ڈینٹنگ پینٹنگ کے ذریعے اپنے بال کو کالے اور جو ہے بھورے کیے ہوئے ہیں. یہ سب جنت میں ضرورت نہیں ہے، بڑھاپا ہے ہی نہیں. اے جنتیوں، اب تم جنت میں جوان ہی جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. نہ تمہارے بال سفید ہوں گے، نہ تمہاری آنکھ میں کمزوری آئے گی، نہ تمہاری قوت سماعت کمزور ہوگی، نہ ہاتھوں کی قوت جائے گی، نہ گھٹنے میں درد ہوگا، کچھ نہیں. 30-33 سال کے باپ بھی 33 سال کا جوان، بیٹا بھی 33 سال کا جوان، دادا بھی، سب کے سب 30-33 سال کے جوان ہوں گے جنت میں. اللہ اکبر. اللہم آتنا الفردوس الاعلی، اللہم آتنا الفردوس الاعلی، اللہم آتنا الفردوس الاعلی. یا اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے جوار میں، اپنے نبی کی شفاعت کے ذریعے، اپنے رحمت کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. یہ جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ دکھتا نہیں. یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے. جوانی خواب کی سی، جوانی خواب کی سی بات ہے اس زندگانی میں. جوانی خواب کی سی بات ہے اس زندگانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے جوانی میں. ٹھہر جاتا ہے چلتے چلتے یوں افسانے ہستی. چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلتے چلتے کہیں گر گئے، ختم ہو گیا. ٹھہر جاتا ہے چلتے چلتے یوں افسانہ ہستی، کہ جیسے کہتے کہتے بھول پڑ جائے کہانی میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت سے بھاگ نہیں سکتے، جہاں کہیں تم رہو گے موت تمہیں آ پکڑے گی. چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر بند ہو جاؤ، سیسا پلائی ہوئی بلڈنگوں میں بند ہو جاؤ، کوئی سوراخ نہ رہے، وہاں بھی موت تمہیں آ پکڑے گی. اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں موت دے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ. تم میں کے بہت سارے لوگ انتہائی بڑھاپے کو، ذلیل عمر کو، ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جان پاتے، بھول پڑنے لگتے ان کو. سورہ نحل میں ہے. اور سورہ مومنون میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. مٹی سے بنانے کے بعد ہم نے کچھ کو نطفے کی شکل میں رحم کے اندر ڈال دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. علقے کو گوشت بنایا، لوتھڑا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر اس گوشت پر، اس ہڈی پر گودا چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. پھر ایک بہترین دوسری تخلیق میں اس کو پیدا کر دیا.
فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت اللہ تبارک تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو مرنا ہے، مر جاؤ گے۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرہ ہے وہ۔ من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، بہترین اندازہ کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں اس کے لیے راستے آسان کر دیے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دے کر کے قبر میں دفن کروا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسے اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن پھر بعث ہوگا تمہارا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر روح کو مرنا ہے پھر پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ یاد کرو، ہر گھڑی یاد رکھو۔ کافروں کا حال کیا ہے؟ وَقَالُوا وَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ سرکش نافرمان سمجھتے ہیں کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تب کہاں ہمیں دوبارہ نئی پیدائش میں پیدا کیا جائے گا۔ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، انہیں اپنے رب کے ملاقات سے انکار ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت دے گا، تمہاری جان نکال لے گا وہ فرشتہ موت کا جو سپرد کیا گیا ہے تمہارے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم مر کر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ موت تو سب کو آ گئی، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ بوڑھے کو چھوڑا، نہ جوان کو چھوڑا، نہ مرد کو چھوڑا، نہ عورت کو چھوڑا، نہ عالم کو چھوڑا، نہ جاہل کو چھوڑا، نہ بادشاہ کو چھوڑا، نہ پرجا کو چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا، نہ ولی کو چھوڑا، کوئی نہیں بچا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو آپ کو بھی آنی ہے اور موت ان کو بھی آئے گی۔ چنانچہ آ گئی دنیا کے سب سے حبیب، اللہ کے سب سے پیارے، سارے انسانوں کے، سارے انبیاء کے، سارے انس و جن کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے نہیں چھوڑا، ہم اور آپ کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں، کچھ چھپا نہیں اللہ رب العالمین سے۔ احسان یہی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس دنیا میں ایسے اللہ کی اطاعت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، صرف دیکھ نہیں رہا ہے، تمہارے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کیا سوچ رہے ہو تم۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے علم و طاقت اور قدرت کے اعتبار سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، لیکن اپنے علم و قدرت، طاقت اور پہنچ کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یاد کرو جب دو فرشتے بیٹھ کر کے تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اچھائی برائی لکھی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لفظ بھی انسان اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر وہاں ایک نگران تیار ہے لکھنے کے لیے، کچھ بچا نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ لکھا ہوا وہ پوری فلم وہاں چلائی جائے گی. دیکھو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اور موت کا جھٹکا، موت کی سکرات حق کے ساتھ آئے گا. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. یہ وہی موت ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے. بھاگنے سے فائدہ نہیں ہے نہ. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. آپ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ کر کے رہے گی، اس سے تم بھاگ نہیں سکتے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اور مرنے کے بعد غیب اور حاضر، اگلا اور پچھلا سب کچھ جو ذات جاننے والی ہے اس کے پاس حاضر کیے جاؤ گے. تب کیا ہوگا؟ یہ جسم گواہی خود دے گا اللہ کے سامنے. یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا. خاموش زباں ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. الیوم نختم علی افواہہم. آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا. اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور پیر، ان کے اعضاء بات کریں گے. آنکھ نے کیا دیکھا، آنکھ کہے گی ہم نے یہ دیکھا. ہاتھ نے کیا کیا، ہاتھ گواہی دے گا. پیر نے کدھر کدھر چلے وہ پیر گواہی دے گا. انسان جھجلا کر کہے گا لما شہدتم علینا. ارے ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. وہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. کل تم بولتے تھے، آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دیا، سارا بھانڈا پھوڑیں گے ہم. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. پھر وہ دکھائے گا تم کو یہ تم کر کے آئے ہو، یہ لو اپنا رزلٹ لے لو. موت کی پرزور آندھی تم سے جب ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت خود بخود گر جائے گی. یہ جو آرزویں، یہ تمنائیں، یہ پلاننگ، یہ خطے یہ جو بنا کر کے ہم نے رکھے ہیں نا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. انسان جب مر جاتا ہے اس کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کا دھن جائیداد مال دولت، اس کے آل اولاد رشتہ دار، اور تیسرے اس کا عمل. دو چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. دولت تو پہلے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر گھر والے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور عمل اس کے کام آتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا، جس کے ہم فکر نہیں کرتے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے یہ صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون بہترین باڈی بلڈر ہو کر کے آیا، کون خوبصورت ہے، کس کے کپڑے اچھے ہیں، کس کی گاڑی اچھی ہے، کس کی جائیداد زیادہ ہے، کتنے زیادہ کمائے، کون کون بڑی نوکری ہو میرا، نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھے گا کہ تم نے کہا کون اچھا عمل کر کے آیا ہے، کون بہترین عمل کر کے آیا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، یاد کرو ہرگز نہیں جو تم سوچتے ہو یہ غلط ہے، یاد کرو اس وقت کو جب کہ جان القوم تک پہنچ جائے گی، جب جان یہاں گلے میں آ کر کے اٹک جائے گی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہا جائے گا بلاؤ ڈاکٹر کو، بلاؤ جھاڑ پھونک والوں کو، ڈاکٹر کے پاس لے چلو، ہاسپٹل میں چلو، بڑے بڑے لے جاؤ، کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی تم کو نہیں بچا پائے گا۔ چاروں طرف دیکھنے والوں کی بھیڑ، ڈاکٹروں کی بھیڑ، گلوکوز چڑھیں گے، انجیکشن لگیں گے، آپریشن ہوگا، کچھ ہوگا، گاڑیاں آپ کو دیکھنے آئیں گی، تیمارداری لوگ کرنے آئیں گے، بیٹھ کر کے روتے رہ جائیں گے، اور موت کا فرشتہ اس دنیا سے آپ کے رشتہ داروں کے بیچ سے، ہاسپٹل کے بیچ سے آپ کو چھین کے لے کر کے چلا جائے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب کو روتا ہوا چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، یہ جان جب حلقوم پہ آ کر کے اٹکے گی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہا جائے گا بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے والوں کو، بلاؤ ڈاکٹر صاحب کو، بلاؤ انجیکشن لگانے والے کو، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کی گھڑی آ گئی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں، کوئی منتر نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی رقیہ نہیں، کچھ نہیں کام آنے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور موت کے بستر پر انسان یقین کر لے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، پڑا پڑا، فرشتے اس کو پردہ ہٹا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، موت سے چند سیکنڈ پہلے سارے پردے ہٹ جائیں گے، فرشتے دکھائی دیں گے، موت سامنے آ جائے، انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے، اب میری جائیداد گئی، میری گاڑی گئی، میری نوکری گئی، میرا گھر گیا، میرا بیلنس گیا، میری بیوی جدا ہوئی، میرے بچے جدا ہوئے، میرے رشتہ دار میرے سب چلے گئے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کوئی ڈاکٹر کام نہیں آئے گا، انسان یقین کر لے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پڑلی پڑلی سے رگڑ جائے گی، عجیب سختی ہوگی موت۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، چلے ہم دنیا ہم نے چھوڑا، جائیداد چھوڑی، بیوی بچوں کو چھوڑا، اب اللہ رب العالمین سے آج ہماری ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، کیا عمل کیا ہے، کیا عمل کر کے لائے ہو جو آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ اس وقت سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی سوچ لو۔ السعید من وعظ بغیرہ، دوسروں کے جنازے، دوسروں کی بیماریاں، دوسروں کی مشکلات، دوسروں کی موت، دوسروں کی قبریں دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تم کو ملا دیں گے،
اور اسی مٹی سے تم کو دوبارہ ہم نکالیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ دل پتھر ہو گیا ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اتنے حادثات ہو گئے، اتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے تمہارے سامنے، اتنے ہارٹ اٹیک ہو گئے، اتنی آفتیں آ گئی، اتنی مصیبتیں آ گئی، اتنی بیماریاں آ گئی، اتنے اموات ہو گئے، تمہاری ماں چلی گئی، تمہارا بھائی چلا گیا، تمہارا باپ چلا گیا، تمہارا بیٹا چلا گیا، ارے سب کچھ چلے گئے، تمہیں اب بھی ہوش نہیں آیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس لیے موت کے آنے سے پہلے ایسا عمل کرو، ایسا کچھ کر کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں، کیا یار اللہ والا تھا، کتنا اچھا تھا، لوگ تمہیں دعائیں دیں، کتنا لوگوں کے کام آتا تھا۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو ایسے آئے تھے کہ لوگ ہنس رہے تھے کہ گھر میں بچہ ہوا ہے اور تم رو رہے تھے۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو ایسے آئے تھے کہ لوگ ہنس رہے تھے اور تم رو رہے تھے۔ لیکن اس دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کر کے جاؤ، ایسے نیک کام کر کے جاؤ، ایسے خوشیاں بکھیر کر کے جاؤ کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو تم ہنستے ہوئے جاؤ اور لوگ تمہارے پیچھے روتے ہوئے رہیں۔ موت وہ ہے کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت وہ ہے کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ آخر میں 1 منٹ میں 2 نصیحت کی بات اور میری بات ختم۔ جب انسان موت سے غافل ہوتا ہے نا، اسے موت کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو 3 غلطیاں کرتا ہے۔ نمبر 1، توبہ نہیں کرتا، جانتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نرسوں کر لیں گے، جمعہ سے نماز پڑھ لیں گے، چھٹی میں جائیں گے تب فلاں سے معافی مانگ لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ایسے ہی تسویف اور تاخیر کرتا رہتا ہے۔ موت سے غفلت کی وجہ سے توبہ میں تاخیر کرتا ہے اور بالآخر فرشتہ گلا دبا دیتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دوسری غلطی یہ کرتا ہے، چونکہ موت کی اسے فکر نہیں، عبادات میں لاپرواہی کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، دل کی حضوری کے ساتھ نہیں کرتا، اخلاص سے نہیں کرتا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے نہیں کرتا، منمانی اس دنیا میں عبادات سے لاپرواہی، اللہ کے اطاعت سے لاپرواہی اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اور تیسری غلطی یہ کرتا ہے کہ چونکہ اسے موت کی کوئی فکر نہیں، سے لمبی پلاننگ کرتا ہے، دنیا دونوں ہاتھ سے بٹورنے کی، دولت مال، حلال حرام، ظلم، اس کا حق دبانا، اس کے ساتھ دھوکہ دینا، یہ سب کچھ کر کے مال بٹورنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ یہ وہ شخص جو اپنی موت سے غافل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، انسان بہت جلد توبہ کر لیتا ہے، اسے پتہ نہیں، سوچتا ہے پتہ نہیں کل میری موت ہو جائے، صبح میں مر جاؤں، ابھی میری موت آ جائے، کچھ پتہ نہیں ہے نا، اس لیے وہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق دیتا ہے۔ موت یاد کرنے کی وجہ سے گناہ ہونے کے بعد انسان فوراً توبہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ صبح ہوگی کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر۔ عبداللہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو اس لیے جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے وہ فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری خوبی یہ کہ چونکہ اسے موت ہر وقت یاد رہتی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہوئے مرے، برائی سے دامن جھاڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار نماز میں موت آ جائے، کہیں کوئی برائی کرتے ہوئے موت آ جائے، مشکل ہے۔ تو اللہ کی عبادت، انتہائی توجہ، نشاط،
اور کامل دل کے حاضری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ اطاعت کے کام، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنے میں وہ لگا رہتا ہے، بھرپور توجہ دیتا ہے۔ اور تیسری خوبی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے دے دیا کم سے کم دنیا بٹورنے پر راضی رہتے ہیں۔ چلو ہمارے پاس اتنا ہی صحیح، کیا کرنا ہے، نہ جانے کب موت آ جائے، کون لے کر کے آیا ہے، کون لے کے جائے گا۔ اے اکیلے آنے والے، تو اکیلا جائے گا، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے اس دنیا میں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، صرف اور صرف اپنا عمل لے کر کے جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے آپ سے، آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی موت کو یاد رکھیں، اور ہمارے آس پاس جو حادثات اور اموات اور بیماریاں، ایکسیڈنٹ، مشکلات یہ جو ہوتے رہتے ہیں نا، ان سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں چینجنگ لائیں، انقلاب پیدا کریں، اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیں توبہ کے بعد، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں موت کو یاد رکھنے کی، ہمیں جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی، اور دنیا میں کم سے کم پر راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے گناہوں سے بخش دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے۔